جنگل میں جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس نعمت کو سنبھال کے رکھنا، اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ کوئی کتنا بھی بڑا لالچ دے، کوئی کتنا بھی بڑا ہم کو ڈرانے دھمکانے والا آ جائے، ان کو صاف بتا دینا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ایک مرتبہ حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو اعلیٰ درجے کے عالم دین اور شاندار خطیب اور مقرر تھے، حضرت کا بیان ہوتا تھا اس طرح کہ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے بیان کرنے، تو کبھی کبھی بیان کرتے کرتے فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی، اتنا طویل خطاب ہوتا تھا۔ اور اس بیان کی یہ تاثیر تھی کہ اس پورے بیان میں کوئی آدمی بھی بیان سے اٹھتا نہیں تھا، ایسا شاندار بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں حضرت نے 2.5 گھنٹے کا بیان کیا 1000 کے مجمع میں، 1000 کا مجمع تھا، 2.5 گھنٹے کا بیان کیا۔ اور بیان کرنے کے بعد جب وہاں سے واپس آنے لگے تو سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، کانپتا ہوا آیا اور آ کر پوچھنے لگا، حضرت شاہ صاحب سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کہنے لگا شاہ صاحب کا بیان پورا ہو گیا، میں تو بہت دور سے شاہ صاحب کا بیان سننے آیا ہوں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وہ پورا 2.5 گھنٹے کا بیان جو 1000 کے مجمع میں کیا تھا، وہاں سیڑھی پہ کھڑے ہو کے اکیلے ایک آدمی کو سنا دیا، پورا بیان سنا دیا۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے ایک آدمی کی وجہ سے صرف 2.5 گھنٹے کا پورا بیان دوبارہ سنا لیا، کیا ضرورت تھی اتنا ٹائم خراب ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائیو، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سننے والے 1000 ہیں یا ایک ہے، میں نے تو 1000 کے مجمع میں جو بیان سنایا وہ بھی ایک اللہ کے لیے، اور جو اس اکیلے کو بیان سنایا وہ بھی ایک اللہ کے لیے، سننے والے کتنے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس عظیم الشان پروگرام میں سننے والے میرے سامنے کتنے ہیں میں اس درجے کا تو نہیں ہوں، پر یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو باتیں میں آپ کو بلکہ اپنے سارے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنے کے لیے بیٹھے ہیں یا کچھ حاصل کرنے کے لیے؟ مجھے بتاؤ۔ اگر آپ کچھ لینے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہو تو میں آپ کو 3 باتیں صرف بتاؤں گا۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے وہ باتیں سمجھ کر عمل بھی کرنا ہے، سب بولو انشاءاللہ۔ اور وہ باتیں میرے ان تمام بھائیوں تک، میری ان تمام ماں اور بہنوں تک جو یہاں موجود نہیں ہیں، ان تک وہ باتیں آپ نے پہنچانی ہے، پھر کہو انشاءاللہ۔ صرف 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کو بے پناہ نعمتیں دی ہیں، اور بہت ساری نعمتیں وہ ہیں جو ہم مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں، دوسروں کے پاس ہم سے زیادہ ہیں۔ مال و دولت کا اگر موازنہ کیا جائے تو دوسروں کے پاس ہم سے زیادہ، عہدوں اور مرتبوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو دوسروں کے پاس ہم سے زیادہ، حکومت اور طاقت کا اگر موازنہ کیا جائے تو دوسروں کے پاس ہم سے زیادہ۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو دے رکھی ہیں اور ہمارے پاس ان کے مقابلے میں کم ہے، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، وہ نعمت اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ نعمت ہے ایمان، وہ نعمت ہے اسلام۔ یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں،
آپ سب حضرات جانتے ہو کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے، اس کے لیے انتظامات بھی اتنے ہی زیادہ کرنے پڑتے ہیں، اس کو لوٹنے والے چھیننے والے بھی زیادہ ہوا کرتے ہیں، لٹیرے اس کے زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، لمبی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آج ساری دنیا کے اندر، سارے عالم کے اندر میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اور تمام وسائل کو اختیار کر کے آپ کے پاس جو نعمت ہے اس کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لوگ اس کو چھیننے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، آپ سے چھیننا چاہتے ہیں وہ نعمت۔ میرے بھائیوں، جب آپ دیکھتے ہو رات میں سردی کا موسم میں کبھی کبھی چوروں کا شور ہوتا ہے کہ گاؤں میں چور آ گئے، چور آ گئے، تو راتوں کو پہرا لگتا ہے، جو پہرے دار ہوتے ہیں وہ گاؤں میں اعلان کرتے ہیں جاگتے رہنا، کیا بولتے ہیں؟ جاگتے رہنا، جاگتے رہنا۔ میرے بھائیوں، آج علماء دین جو ہمارے اور آپ کے دین کے محافظ ہیں، دین کے پہرے دار ہیں، آپ کو للکار للکار کے کہہ رہے ہیں، میرے بھائیوں جاگتے رہنا، جاگتے رہنا، اس نعمت کو کوئی چھیننے نہ پائے۔ اس نعمت کو چھیننے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، لالچ دیا جا رہا ہے، اور روز اخبارات میں، موبائلوں میں ہم روز سنتے ہیں، کبھی ہمارا کوئی بھائی، کبھی ہماری کوئی بہن اس نعمت کو خیر آباد کہہ کے دوسرے کے چنگل میں جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس نعمت کو سنبھال کے رکھنا، اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ کوئی کتنا بھی بڑا لالچ دے، کوئی کتنا بھی بڑا ہم کو ڈرانے دھمکانے والا آ جائے، ان کو صاف بتا دینا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کر لو، اپنے بچوں کو بچا لو، اپنے بچوں کے مستقبل کی حفاظت کر لو۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی حفاظت نہ کی، ایمان کا پہنا نہ دیا، ان کی تربیت نہ کی، ان کو صحیح رخ نہ دیا، تو میرے بھائیوں آج جو صورتحال ہے کہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ایمان جیسی نعمت کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ جا رہے ہیں، میرے بھائیوں آگے چل کر یہ اور زیادہ بڑھنے والی ہے، یہ ہلاکت بڑھنے والی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ انسان سب برابر ہیں، کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلمان، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ اگر میری بات کسی غیر مسلم بھائی تک پہنچے تو برا نہ ماننا۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، ہمارے بچپن میں حال یہ تھا کہ اگر ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی ہمارے گھر پر مہمان بن کے آ گیا اور اس کو ہم نے پانی پلایا، چائے پلائی، کھانا کھلایا، تو بچپن میں ہم نے دیکھا ہے جس گلاس کے اندر ان کو ہم پانی پلاتے تھے اس گلاس میں دوبارہ ہم پانی نہیں پیتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ یہ صحیح تھا یا غلط وہ بات کی بات ہے، لیکن نہیں پیتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، اس اسلام نے ہمیں طہارت، پاکیزگی، ایمان کا حصہ بتایا ہے۔ ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کو نہیں پتا طہارت کیا چیز ہے، پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے، پاخانے سے طہارت کا طریقہ کیا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جن کے گلاس میں پانی پینے کے بعد ہم اس گلاس میں پانی نہیں پیتے تھے، آخر ہو کیا گیا؟ آخر غیرت کہاں چلی گئی؟ آخر حمیت کہاں چلی گئی؟ آخر شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی ان کے ساتھ جا رہے ہیں اور شادیاں کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو خیر آباد کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری پہلی بات بس یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، نہ چھوڑیں اس نعمت کو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک ایمان کا دامن نہ چھوڑنا۔ اگر ایمان تم نے چھوڑ دیا تو دوسری نعمتیں تو پہلے ہی ہمارے پاس نہیں تھی، اگر یہ نعمت بھی ہم سے چھن گئی تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔